سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغمام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہدایت عطا فرما دے انسان کو تو موت پر ہدایت وہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے. اگر منزل تک نہ پہنچ سکے تو یقیناً وہ ہدایت نہیں بنتی. جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ راستہ تو مل گیا ہمیں لندن جانے کا، لیکن لندن پہنچ جائیں تو پھر وہ راستہ مفید ہے، کارآمد ہے ہدایت راستہ. اگر وہ ہمیں لندن نہ پہنچائے تو پھر تو وہ کام نہیں بنتا. اسی طریقے سے ہدایت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے انسان. تو اس ہدایت کے ذریعے اگر منزل آخرت مل جاتی ہے انسان کو تو پھر تو ہدایت کارآمد ہے انسان کے لیے. تو ہدایت کا مل جانا ہی کافی نہیں، بلکہ اصل ہدایت وہ ہے جس کے ذریعے سے منزل مل جائے انسان کو. دیکھیں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ہدایت یافتہ لوگ، فلاح پانے والے لوگ وہی ہیں کہ جو اس ہدایت سے اپنی منزل کو پالے. کیا نشانی اس کی بتائیے کہ کون سی ہدایت ہوتی ہے کہ جس ہدایت سے انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے. کون سی ہدایت یافتہ لوگ ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، یہ ہدایت والا راستہ ہے نہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ہدایت کا راستہ جو ہے، صحیح ہدایت جو ہے، اس کا اثر فوراً انسان کے ایمان پر ہوتا ہے. جیسے کچھ شخص کسی اللہ والے کے پاس جائے اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے. اس لیے آدمی جاتا ہے نا کسی اللہ والے کے پاس کہ بھئی مجھے ہدایت ملے، مجھے اصلاح ہو میری، اور میں صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزاروں اور آخرت کو پاؤں. تو صحیح ہدایت وہاں موجود ہے نہیں، تو
تو اس کا فوراً اثر انسان کے ایمان پر ہوتا ہے. اگر کوئی شے کامل شیخ کے پاس انسان گیا اور جس نظریے سے گیا کو جا کر وہ ہدایت حاصل کرے تو سب سے پہلے اس کا اثر جو ہوگا اس کے ایمان پر ہوگا. صحیح ہدایت جہاں ملتی ہے انسان کو اس سے انسان کا ایمان بدلنا شروع ہوتا ہے. پہلی صحبت میں جب کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے انسان تو اس کے ایمان میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایمان بدل جاتا ہے. اس کا بدلنے سے مراد کہ اس کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو مانتا تھا تسلیم کرتا تھا لیکن کرتا نہیں تھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اس شخص کی صحبت سے، اس کے قریب ہونے سے. اور ایمان میں ترقی ہونے کے نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ان باتوں کو جس پہ مانتا تھا اس پہ پھر وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے اور عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. صحیح بخاری کی حدیث. انسان چاہے تو اپنے ایمان کو کتنا جائے بلند کر لے اور گرائے تو کتنا گرا دے. 14ویں کی چاند کی طرح ہے ایمان. آسمان کے جو پہلی رات کا چاند ہے بڑھتا بڑھتا پورا 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. انسان بھی جب وہ افعال اختیار کرتا ہے تو اس انفعال سے اس کا ایمان جو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کامل ایمان بن جاتا ہے. تو اس میں سے ایک سب سے اہم چیز جو ہے صحبت بھی ہے. کسی نیک انسان کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ایمان پہ یہی اثر پڑتا ہے. اگر کسی کی صحبت میں انسان جا کے بیٹھے اور اس کے ایمان پر اثر نہ پڑے، یعنی ایمان کا اثر سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو مانتا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی اس میں نہ کوئی کوشش ہے، نہ اس کو کرنا چاہے، نہ ویسی کے ویسی ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ ہدایت صحیح نہیں ہے. اس سے اللہ کا راستہ اللہ نہیں مل سکتا. اس سے یہ بہت بڑا ایک سبق ہے مریدین اور سالکین کے لیے کہ بھئی صرف بیعت ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بیعت ہو جانے کے بعد، شعبہ کرنے کے بعد، اس شیخ کے جانے کے بعد اس کی صحبت کے ساتھ مرتب ہو رہے ہیں. ساتھ مرتب ہونے سے مراد کشف و کرامات نہیں بلکہ کیا کہ ایمان کی وہ ترقی، جس طرح کہ علم و یقین، عین الیقین، حق یقین تک انسان کا ایمان پہنچتا ہے اس صحبت سے. اور دلیل ہے صاحب یہ حدیث سے کہ جیسے ایک صحابی تشریف لائے نبی پاک کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے حالات سارے دیکھ رہے ہیں. جو آپ کی صحبت سے دور ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے سب دور ہوتے ہیں. تو یہ اثرات ہیں صحبت کے، یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ. کہ اگر صحیح ہدایت ہے وہاں پر، اس جگہ پر صحیح ہدایت ہے جہاں آپ گئے تو ڈیفینیٹلی انسان کے ایمان پہ ترقی ہونا شروع ہوتی ہے، جمال تک پہنچتی ہے. یہی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو صحیح ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو ان کی ہدایت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ صحیح ہدایت پر چل رہے ہیں، صحیح راستے پر ہیں، کہ ان کی ایمان جو ہے جن ایمانوں پہ وہ مانتے تھے، جس سے تسلیم کرتے تھے، اب وہ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ بالآخرت میں یوقنون، وہ یقین کے حد درجے تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس ہدایت کی وجہ سے ماننے سے یقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس پہ یقین کرنے لگتا ہے. تو جب یقین کے درجے تک پہنچتا ہے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے فرق کیا ہے کہ ماننا اور یقین، فرق یہ ہے کہ جب انسان مانتا ہے تو مانتا ہی ہے صرف، لیکن جب یقین ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے. جیسے آگ ہے، آگ کو ہم
مانتے ہیں کہ بھی یہ ہاتھ چلا دیتی ہے. جب آگ سے بچنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس آگ پہ ہمیں یقین ہو جائے گی. اسی طرح دوزخ کو انسان مانتا تو ہے، جب جس ایمان کے ساتھ یقین ہو جائے کہ دوزخ ہے تو پھر انسان ان کاموں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے جس سے دوزخ میں جانے کا خطرہ ہو انسان کو. جنت پہ یقین تو ہوتا ہے، مانتا تو ہے، جب یقین ہو جائے تو پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے انسان کو جنت ملتی ہے. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پر آپ پر اتارا اور پچھلے انبیاء پر اتارا، ان کے ایمان تو ہیں، موجود مانتا تو ہیں آدمی، لیکن جب ان کے یقین بڑھنا شروع ہوتے ہیں ہدایت کی وجہ سے، جب ہدایت کا راستہ نصیب ہو جاتا ہے تو صحیح ہدایت کی نشانی ہوتی ہے کہ پھر ان کے یقین جو ہے یقین تک پہنچتی ہیں باتیں. اور یقین کی نشانی کیا ہے کہ پھر صرف وہ اس کو مانتے ہی نہیں جو آپ پہ اتارا گیا ہے. سبحان اللہ. پھر صرف اس کو مانتے ہی نہیں جو آپ پہ اتارا گیا ہے، بلکہ پھر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ماننے والے پر اور یقین کرنے والے پر، صحیح ہدایت والے پر اور جو صحیح ہدایت پہ نہیں، دونوں میں فرق یہی ہے کہ وہ مان تو جاتا ہے، مانتا ہے کہ جی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، مرنا بھی ہے، یہ بری چیز ہے، لیکن عمل اس کا اس درجے پر نہیں ہوتا. لیکن جس کا یقین تک پہنچ جاتا ہے ایمان بڑھتے بڑھتا ہے ایمان، تو پھر وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے. اور یہی نشانی ہے اس کی کہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں. اچھا، وہ کس چیز پہ؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر اتارا گیا. ہمارا تعلق اس سے ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی اس کو مانتے تھے، لیکن جب یقین بڑا ہدایت ملی، ہدایت کے صدقے ہدایت کا اثر یہ ہوا کہ پھر وہ اس پہ عمل بھی کرنے لگے. آپ پر کیا نازل ہوا؟ کیا چیز نازل ہوئی ہے؟ ایک چیز سب یہ کہیں یہ قرآن. تو پھر یعنی قرآن کو مانتا تھا پہلے، جو ہدایت ملی، ہدایت کے اثرات اس پہ یہ مرتب ہوئے کہ پھر اس قرآن پہ اس نے عمل بھی شروع کر دیا، عمل کرنا شروع کر دیا. یہ مطلب ہے. لیکن یہاں میں یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ قرآن پہ تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، اور قرآن پہ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. بما انزل الیک لیا جائے کہ بھئی قرآن ہے جو اللہ نے نبی محمد ظاہر کیا، ظاہر یہی ہے آپ پہ قرآن نازل فرمایا. اور قرآن نازل اس لیے ہوا ہے، قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. بالکل صحیح. قرآن کے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. باقی جتنی قرآن کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں جن پہ بڑے بڑے ثواب اللہ سبحانہ عطا فرمائے ہیں، وہ مقصد نہیں ہے، اس کا پوچھا بھی نہیں جائے گا. سب سے پہلے اس چیز کو پوچھا جاتا ہے جو اس چیز کا مقصد ہے. یاد رکھیں، اللہ پاک ہم سے اس کا مقصد پوچھے گا، ہم سے نہیں پوچھے گا تم نے حفظ کیوں نہیں کیا، تم نے تفسیریں کیوں نہیں پڑھی، تم نے فلاں کیوں نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھے گا. سب سے پہلے اس نے جو مقصد کے لیے قرآن ہمیں دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں پوچھے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کو چیز دی گئی ہے جس کو یہ مانتے ہیں. اب ایمان مانتے ہیں، ہر مومن مانتا ہے اس کو، لیکن ہر مومن اس پہ عمل نہیں کرتا. عمل وہی مومن کرے گا جو ہدایت راستے پہ چلے گا، جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا وہی اس پہ عمل کرے گا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ نشانی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم لوگ اختیار کرتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ سب مانتے نہیں، پھر وہ اس پر جو اللہ نے نازل کیا اس پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہو جاتا ہے ان باتوں پہ جو اس کے اندر موجود ہیں، احکامات آئے ہیں. اور یہی مقصد ہے قرآن کا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا اس لیے دیا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان احکامات پہ عمل کیا جائے. صرف قرآن کا یہ مقصد ہے. اگر یہ ہم نہ کریں باقی سارے کام کرتے رہیں تو 0/0 ہے، کوئی اثر نہیں ہوا آخرت میں اس کا. ہاں اگر ہم نے قرآن پہ عمل کیا، اس کے حکامات پہ عمل کیا جو اس کا مقصد ہے، اس کے ساتھ وہ بھی جو قرآن کے ساتھ مزید چیزیں اللہ نے انعامات رکھے ہمارے لیے، وہ نور اور نور ہو جائے گا. پھر جتنے بھی انعامات ہیں قرآن پڑھنے، قرآن کے باقی چیزوں کے بارے میں اس مقصد کے علاوہ، سارے کے سارے انسان کو پھر اسی طرح ملیں گے جس کے بارے میں اللہ نے ثواب عطا فرمایا ہے.
لیکن بدقسمتی سے ہم اس کے اصل مقصد کو تو ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور باقی چیزوں پہ پورا زور ہوتا ہے. 15 قرآن تلاوت کر جائیں گے, 10 تلاوت قرآن کر جائیں گے, لیکن قرآن کی آیات پر ہمارا عمل نہیں ہوتا جو اس کا اصل مقصد ہے. تو وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں, وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. قرآن نے ابھی بتا رہا ہے آپ کو, یہ سب ماننے والے لوگ ہیں, لیکن جو بالآخرت میں یقین رکھتے ہیں, جو اس پہ یقین کرتے ہیں, یقین کرنے والے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ماننا اور یقین میں فرق ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جو آگ کو مانتا تو ہے لیکن آگ سے بچے گا نہیں, جو آگ پہ یقین کرتا ہے وہ یہ جلا دے گی, اس سے بچے گا بھی. پھر تو یہی قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ جو مانتے ہیں اس چیز کو, جو قرآن میں جو ہم نے نازل کیا وہ قرآن ہے, اس کو مان تو جاتے ہیں, اصل مقصد جو ہے اس کا اس پہ نہیں آتے. اب وہ کون آئیں گے؟ وہی لوگ آئیں گے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں, جو صحیح ہدایت کے راستے پر ہوں گے. الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب اللہ والے کے انسان پاس جاتا ہے تو اس ایمان کے ساتھ جاتا ہے کہ وہ ماننے والا ایمان ہوتا ہے. وہ قرآن کو مانتا ہے, قرآن کو تسلیم کرتا ہے, نمازوں کو مانتا ہے, برائیوں کو مانتا ہے, لیکن جس وقت پہنچتا ہے تو مانتا تو ضرور ہے کسی شیخ کے پاس, لیکن ان سے بچتا نہیں, اس پہ وہ عمل کرتا نہیں. لیکن جب کسی شیخ کی صحبت میں جاتا ہے تو ایمان ترقی کرتا ہے. ایمان ترقی, علم و یقین, عین و یقین, حق الیقین, یقین تک جب پہنچنا شروع ہوتا ہے ایمان اس صحبت کی وجہ سے, اس کی برکت سے, الحمدللہ, تو پھر اسی شخص کے اندر جو چیزیں مانتا ہے اس پہ اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے, تبدیلی آ جاتی ہے. یہ تو آپ خود دیکھ لیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے. تو جس آدمی کو ترقی نہ ہو قرآن پر, یعنی قرآن کو صرف مانتا ہے اور عمل ہی نہ کرے, تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہوگا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ مانتے ہیں اس پر, لیکن ماننے کے بعد یقین بھی کرتے ہیں ہدایت یافتہ لوگ. تو گویا صرف مقصد یہی نہیں کہ صرف مقصد کو پاتے ہیں قرآن کے, اللہ جس مقصد کے لیے اتارا اس میں باقاعدہ عمل ہوتا ہے ان کا. اب یہاں فقیر یہ کہتا ہے کہ بما انزل الیک کا جو ہے, اس پہ غور کریں آپ کہ جو اللہ نے اتارا اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں. تو بھائی قرآن پہ تو عمل نہیں ہو سکتا. اگر اس کا مطلب یہ ہے بما انزل الیک کا مطلب قرآن ہے, تو قرآن پہ تو عمل کوئی کر ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ناممکن آپ مجھے قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیں. قرآن کے ذریعے آپ اللہ کے حکام اترتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اس میں جو حکام اتار رہا ہوں میں اس پر تم نے عمل بھی کرنا ہے, تو کوئی مجھے کر کے دکھا دے بھائی. بما انزل الیک کا مطلب اگر صرف یہ ہے کہ قرآن پر جو ہم نے نازل کیا وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں, تو پھر مجھے کوئی عمل کر کے دکھائے. قرآن تو بالکل سچ کہہ رہا ہے, نہیں قرآن پہ ہم عمل نہیں کر سکتے, ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے. قرآن حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو, یہ حکم آ گیا. روزے رکھو, سود سے بچو, حرام سے بچو, یہ حکم آ رہا ہے. حج کرو, نماز پڑھو, نماز کا حکم آ گیا. اب ہم اس حکم کو ماننا ہے, کیونکہ اللہ کا اس کو مانتے ہیں, اس پہ اب عمل بھی کرنا ہے ہم نے کہ ہم نماز پڑھیں. تو نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ حکم تو آ گیا, نماز پڑھ کے دکھائیں مجھے آپ. پھر تو ہے بھی اللہ تو کہہ رہے نماز پڑھو, پڑھیں کیسے؟ اللہ تو کہہ رہے روزے رکھو, روزے رکھیں کیسے؟ بتائیں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بما انزل الیک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اپنے عمل کو ظاہر کیا ہے, یعنی احکام پتہ ہیں, بلکہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ بما انزل الیک کا صرف قرآن ہی ہے. نہیں بھائی, پھر قرآن کو ہم اکیلے سمجھ نہیں سکتے, بلکہ حقیقت یہ ہے بما انزل الیک میں وہ چیز بھی ہے, وہ طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. ان دونوں چیزوں کا نام, یعنی طریقے کا اور عمل کا, جو حکم آ رہا ہے وہ اور طریقہ آ رہا ہے, یہ دونوں چیزوں کا نام بما انزل الیک ہے. آپ کو بتایا گیا ہے, ایک ساتھ دیا گیا آپ کو چیزیں, دونوں چیزیں دی گئی. کہ خالی قرآن تو چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ طریقہ نہ ہو, تو پتہ ہی چلا. سبحان اللہ. اس سے بما انزل الیک کا مطلب ہی سمجھے, حکم بذریعہ قرآن دیا
اور طریقہ عمل بذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہے. یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں یہی ہیں بما انزل الیک. اگر سرکار دوسم کے طریقے کو نہ مانے، ہم ہاتھ رکھ دیں تو قرآن تو پھر عمل کر ہی کوئی نہیں سکتا آدمی قرآن پہ. تو اللہ پاک نے قرآن بھی دیا اور قرآن کے ساتھ طریقہ بھی دیا. قرآن حکم کی صورت میں آیا اور طریقہ بس صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا، آپ کی حیات طیبہ میں آیا، اور اس کے ساتھ ہی حکم فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا فقط فاز فوزا عظیما. اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول کو ساتھ ملا کے عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے. تو خالی قرآن کو مان لینا یہ تو ہدایت کا راستہ ہے ہی نہیں. جب تک سرکار دوسم کے طریقے پر استعمال ساتھ نہ ملایا جائے قرآن کے. وہ طریقہ کیا ہے؟ یعنی امر کا نام قرآن ہے، حکم جو آیا ہے وہ قرآن ہے، اور طریقہ جو آیا ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی قرآن اور سنت یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، یہ جوڑ ہے آپس میں. بس عائشہ صدیقہ سے پوچھا نا یا کسی صحابی نے کہ سرکار میں اخلاق کیا تھا؟ اس کا قرآن. اللہ اکبر. اب اخلاق اور کہاں قرآن؟ یعنی آپ کی پوری زندگی جو تھی وہ تو قرآن تھی. قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی. تو لازم ملزوم چیز ہے کہ جس وقت کہا جائے کہ میں قرآن پہ عمل کروں گا، یعنی یقین کرتا ہوں اس چیز پر جو اللہ نبی پر اتاری گئی، ضمن علیہ آپ پر اتاری گئی. جب اس کے مقصد کو حاصل کرنی ہے، ہم حاصل کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، تو قرآن عمل کرنے لے کے ہمیں سرکار دوسم کے طریقے کو پکڑنا ہے، آپ کے سنت شریفہ کو پکڑنا ہے. تو امر قرآن ہو گیا اور طریقہ سنت ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہ ایک قرآن جو ہے وہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے آیا اور ایک قرآن تشریح کی شکل میں آیا. یعنی نماز کا حکم قرآن میں آتا ہے، اس کی تشریح ملتی ہے وہ سرکار کی حیات طیبہ میں ملتی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ بما انزل الیک کہ وہ لوگ جو ہیں جو ہدایت یافتہ کی ان کی نشانی ہی ہے کہ وہ پہلے ایمان مانتے تھے کہ بھئی قرآن بھی ہے، لیکن جب ان کا یقین بڑھا اس پر تو یقین بڑھتے بڑھتے علم میں یقین پہ گیا، تو پھر بڑھنے سے بعد کیا ہوا کہ وہ پھر عمل میں آنا شروع ہو گیا. ان کا ایمان جو تھا جب عمل میں آنا شروع ہوا تو سبحان اللہ متبع سنت ہو گئے. وہ ظاہر عمل کرنے کے لیے سنت کو پکڑنا پڑے گا، متبع سنت ہو گئے. جو لازم ہے جب تک آپ قرآن کے ساتھ طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملائیں گے. شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کسی راہ گزید کہ ہرگز نہ منزل پر خواہد رسید. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر آپ کسی منزل کو پا جائیں، آخرت کی منزل کو حاصل کر لیں؟ ناممکن ہے. تو اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون. کہ مانتے تھے پہلے اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ پر. کیا نازل فرمایا؟ قرآن اور اس کا طریقہ دونوں ساتھ آپ کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پہلے اس کو مانتے تھے، لیکن جب ان کے یقین بڑھے ہدایت پانے کے بعد تو اس کی نشانی کیا ہے کہ ان کی صحیح ہدایت راستے پر ہے، ان کا راستہ بالکل صحیح ہے، ہدایت بالکل صحیح جا رہی ہے، ہدایت سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے پچھلی آیت میں دیکھا تو ان کی نشانی اللہ نے کیا بتائی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر ان کی زندگی میں نبی پاک کا طریقہ مکمل طور پر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. مکمل طور پر سرکار سے طریقہ تھا. جس شخص کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ موجود ہو اور آ جائے مکمل طور پر ان کی زندگی میں اتر جائے تو یہ نشانی ہے کہ یہ شخص مکمل ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے. اگر سرکاری دوستوں والا طریقہ نہیں، سنت والا طریقہ نہیں، تو پھر وہ ہدایت نہیں. پھر وہ ہدایت نہیں، ہدایت کے راستے پہ نہیں گئے. کہ جس سے نماز تو پڑھتا ہے لیکن حرام کام کرتا ہے تو ہدایت راستہ غلط ہو گیا. جو سرکار کا طریقہ اس کے پاس نہیں تو حرام کام کرتا ہے. نماز پڑھ لینا ہی ہدایت نہیں ہے. نہیں کہ نماز کو ہدایت سمجھیں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے کو، جس طرح قرآن نے کہا کہ جو تمہیں میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ.
تو اصل ہدایت یافتہ لوگوں کی جو تعریف اللہ نے فرمائی وہی فرمائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ہم نے آپ پر اتارا، کیا اتارا؟ قرآن بھی اتارا، اور قرآن کے ساتھ اس کا طریقہ بھی دیا، اس پہ ان کے ایمان بڑھتے بڑھتے یقین تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی عمل تک آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر حکم فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی، یہی اصل ہدایت ہے، یہی اصل ہدایت کا طریقہ ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہدایت ان کی ناکام ہے۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پا جائیں گے، جن کو جنت مل جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ سالکین کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا ایک پیغام قرآن نے دے دی ہے۔ کیا ہم کسی شیخ کے پاس جائیں بھی، یا کوئی ہم سمجھیں ہم نے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، ہم راستوں کو اختیار کر لیں، تو ہم نے صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں ہے؟ جی دیکھ لیں، ہمارا راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کا صرف ایک ہی ججمنٹ، ایک ہی طریقہ، ایک ہی پیمانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کون سی ہدایت سمجھنی؟ اس میں یہ ہدایت ہے ہم اسی چیز سے جانچ پڑتال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، ہم صحیح راستے پہ ہیں یا صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ہم صحیح مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہوگا، کیا کہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، ہمارے اعمال آپ کے طریقے کے مطابق ہیں، خالی قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ نبی پاک کا طریقہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ جہاں سے ہمیں سرکار دو سن کا طریقہ ملے اور آپ کے سنت پہ عمل کرنے کا پورا ہمیں الحمدللہ ہماری زندگی کے اندر پورا وہ جوش اور طریقہ آ جائے، تو اس کا نام ہے ہدایت، صحیح ہدایت۔ تو یہاں آپ بڑے آسانی سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کسی کی صحبت میں جاتے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتے ہیں صحیح ہونے کے لیے، ٹھیک ہونے کے لیے، تو دیکھیں آپ وہاں ہی ہمارا سٹینڈرڈ ہے پہلے کہ ہم جائیں تو اپنی زندگی کی ہمارے ایمان کو تبدیلی ہے۔ کیا وہاں جانے کے بعد یہ تبدیلی آتی ہے، ہم نبی سنت پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ہمیں یہ چیزیں ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ اگر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں نہیں کہہ رہا، قرآن آپ کو کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، پرواہ نہ کریں، آپ کامیاب ہو گئے، بالکل کامیاب ہیں، آپ بند کر کے اپنی کامیابی کا انتظار کریں۔ الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو صحیح صحبت ملی ہے، صحیح شیخ ملا ہے، صحیح درجہ ملا ہے، کہ جہاں سے جو چیز اللہ نے سٹینڈرڈ دی ہے ہمارے ایمان کی، وہ ہمیں یہاں مل رہی ہے۔ کیا کہ جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور نبی پاک جو نازل فرمایا تھا، جس مقصد کے لیے نازل فرمایا تھا، کیا مقصد تھا قرآن کا؟ کہ اس قرآن کے احکامات پہ عمل کیا جائے، کس طرح کیا جائے؟ اور صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ تو وہ ہمیں اس کی صحبت سے نصیب ہو رہا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ ہماری شکل، صورت، رہنا، اخلاق، چلنا پھرنا، کھانا، رزق، سب کچھ زندگی کا آنا بھار، سارا کا سارا کچھ جو ہمارا وہ اتباع سنت پر ہے۔ تو پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، جو ہدایت سے جن کے راستوں کو ہدایت یافتہ کہا جا سکتا ہے، ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ اور میں اعلان کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ فلاح پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا آسان ہے، دیکھیں بھائی، اپنے آپ کو جج کرنا، کہ نہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ اللہ نے ایک ایسا پیمانہ دے دیا ہدایت کا، اتنا صاف اور شفاف طریقہ ہمیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن پڑھتے جائیں، ہم سمجھتے جائیں، الحمدللہ، کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں۔ بالکل آسان طریقہ ہے۔ اگر میری زندگی الحمدللہ کسی کے پاس جا کر تبدیل ہو گئی ہے، کسی شیخ کا سر مجھ پہ پڑھا ہے، اور جو پڑھتا ہے، سب سے آسان اور بہترین اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کسی ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر لو جو الحمدللہ بعمل ہو، کہ ہمیں عمل لینا ہے وہاں سے۔ سب سے آسان طریقہ ہے یہ۔ دیکھنا، ہدایت نہ آپ کو تفسیروں سے ملے گی، نہ تقریروں سے ملے گی، نہ وعظوں سے ملتی ہے۔ کسی سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایسے انسان کی صحبت میں آپ چلے جائیں، ایسی انسان کی صحبت اللہ سے مانگیں اور اس میں چلے جائیں۔ اللہ ہمیں ایسی صحبت انسان فرما، جیسے آپ اس انسان کی صحبت میں جائیں گے، سبحان اللہ، یہ جو قرآن کا سٹینڈرڈ ہے کہ جو ایمان تھا تمہارا، جو چیز کو تم مانتے تھے، تم اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ ہم مانتے تھے اس صحبت میں جانے سے پہلے کہ بھی دوزخ ہے
اور جب جا کے بیٹھنا شروع ہوتا ہے تو اس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ دوزخ سے بچا جائے. یہی ایمان کی ترقی ہے. تو صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان پہ اثر فرماتی ہے، کوئی انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. ہاں اگر کامل شیخ کی صحبت ہو. کیونکہ اب یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر تو معاملہ سارے ہی ہیں کہ کس کے مرید ہیں، جی فلاں پیر کے مرید ہیں، فلاں پیر کے مرید ہیں. نہ شکل، نہ صورت، نہ عمل، نہ کچھ نہیں، کچھ نہیں. نہ پردہ، نہ لینا، نہ دینا، گھر میں کچھ بھی نہیں، نہ شریعت کے صاحب ہیں. بس کیا بات ہے، بس یہ دعا کرنے دیں سارے کام پورے ہو جاتے ہیں. بس جی ایسا نظر ہماری دکانیں چلنا شروع ہو گئی. ایسا ہوا جی بس میں جا کے دعا کریں مجھے بیٹا دے دو، فوراً بیٹا آ گیا. میں نے فلاں کام کے لیے کہا جی مجھے بس وہ کام مل گیا. ذوقیدہ لوگ ہیں. یقیناً اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے حسن زن کے ساتھ دیتے ہیں. انسان کسی اللہ والے کے پاس جا کے دعا کرے تو پھر دعا وہ تو دعا اور ہوتی ہے. لیکن ہم جائیں اسی لیے کہ ہمیں کام یہ کرانے ہیں، تو پھر وہاں تو وہ مقصد نہیں ملتا انسان کو. تو یہ مقصد نہیں ملتا انسان. ہاں الحمدللہ اس مقصد کے ساتھ کسی جو اللہ والے کے ساتھ جڑے ہیں تو اس سے آپ دعائیں کریں، دعا کرا سکتے ہیں، کریں بالکل کریں. ہمارا یقین ہے کہ اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ محبوب و پیارے بندے ہیں، اللہ قبول فرماتے ہیں. لیکن سائڈ پر ہے. اصل تم اس لیے آئے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں. زندگی تبدیل نہ ہو، شکلیں ہماری تبدیل نہ ہو، حالات ہمارے تبدیل نہ ہو، گھر کے ماحول ہمارے تبدیل نہ ہو، عبادات ہماری تبدیل نہ ہو، ان چیزوں کو ہم تبدیل کروانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے لیے تو ایسی بید ملیں گے آپ کو. وہ آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ بھائی تو داڑھی رکھ، کبھی نہیں کہیں گے تو پردہ کر، کبھی نہیں کہیں گے کہ برا چھوڑ دے، فلاں چھوڑ دے. اور ٹھیک ہے تو بخشا گیا ہے، خیر ہے ٹھیک دعا کر دیں گے تو لگا رہے، کوئی فرق نہیں پیدا. مجمع بیٹھے ہوتے ہیں جہاں شریعت کا اور سنت کا پتہ چلتا ہے. لمبے لمبے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں لمبے لمبے جلوس ہوتے ہیں آدمیوں کے. واللہ جس میں کسی کا آپ کو نبی پاک میں طریقہ نظر آئے. خلاف سنت عورتیں بھی اور مرد بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے خطرناک فتنوں کے زمانے میں ہوگا جو قرآن بچانا چاہتا ہے. یاد رکھیں قرآن یہی کہا ہے. یہ صحیح بھائی سیدھا پیغام اللہ پاک نے دیا. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور وہ ایمان والے جو ایمان لائے، جو مانتے ہیں جو ہم نے اتارا آپ پر، آپ سے پہلوں پر. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور ماننے کے بعد ان کے یقین بھی پکے ہو جاتے ہیں اس پر، ان چیزوں پر جو آپ پر اتارا گیا. ان کے یقین اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ صرف مانتے ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی شروع کر دیتے ہیں. اگر دوزخ کو مانتے تھے تو دوزخ سے بچنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. اگر جنت کو مانتے تو جنت کے حصول کے لیے محنت بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ اعلان فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فکر نہ کرو، تمہارا راستہ بالکل صحیح ہے، ہدایت یافتہ راستہ ہے. جس شیخ کے پاس تم بیٹھے ہو یا جس جگہ سے تمہیں یہ راستہ ملا ہے کہ وہاں پر جو ایمان تمہارا یہ ترقی کر گیا کہ جن چیزوں کو تم مانتے تھے ان پہ تم نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا، تو مبارک ہو تمہیں، تمہارا راستہ پکا ہدایت والا راستہ ہے. جم جاؤ اس راستے پر، شریعت اور سنت کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیونکہ ہم نے جو نبی پاک جب ہم نے اتارا آپ پر انزل علیک کا قرآن اتارا اور قرآن کے ساتھ اس کا طریقہ بھی اتارا. سبحان اللہ، ہمارا حکم قرآن ہے اور ہمارا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو چلنے والے کون ہیں؟ اولئک علی ھدی، یہی وہ لوگ ہیں جو ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. باقی سب فراڈ، جھوٹ، استدراج ہے، یاد رکھیں. اس کے علاوہ اولئک ھم المفلحون. خوشخبر یہ تمہارے پاس کہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين طه وياسين النبي والأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إبراهيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا وصلنا وجدنا وخطبنا ولا صديق اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما استغفرت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك احمد مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سے درگزر فرما میرے مولا یا اللہ ہمارے نفسوں کو ہمارے یا اللہ ہمارے شیطان اس کے شرور سے بفا یا اللہ پناہ مانگتے ہیں یا نفس و شیطان کے شر و فتن سے میرے مولا تو کرم فرما میرے مولا یا اللہ تو ہماری مدد فرما دین پر یا اللہ دین پہ ہماری مدد فرما میرے مولا یا اللہ دین پہ ہماری مدد فرما یا اللہ میرے سچے پکے دین پہ قائم وسائل فرما میرے مولا یا اللہ موت آنے تک ہمارے یقینوں کو پکا فرما میرے مولا بام و زندگی نصیب فرما ہدایت کا صحیح راستہ ہمیں نصیب فرما میرے مولا جو راستہ ہدایت کا نصیب فرما دے اس پہ استقامت نصیب فرما موت تک میرے مولا اس راستے پہ ہمیں قائم فرما یا رحیم ہر قدم سے شرور فتنوں سے محفوظ فرما میرے مولا یا اللہ ہمارے تمام بیماریوں کو پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما میرے مولا یا اللہ ہمیں ذلیل نہ فرما عزت عطا فرما یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما ہمیں عطا نہ فرما یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرما میرے مولا ہمیں عزت نصیب فرما یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرما ہمیں عزت نصیب فرما میرے مولا یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما میرے مولا یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما یا کریم یا کریم یا کریم یا اللہ یا اللہ ہمیں مجالس نصیب ذکر میرے مولا ہمیں اس کی قدر نصیب فرما روز نصیب فرما میرے مولا یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ نصیب فرما ایمان میں بلندی نصیب فرما یقین میں تقویت میں اللہ اضافہ نصیب فرما میرے مولا یا رحمان میں ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما میرے مولا یا اللہ جن کو کوئی بخشنے والا نہیں میرے مولا ان کی بخشش فرما میرے مولا ان کی قبروں کو بنا جنت کے نیاکاری بنا کریں صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین